بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتم کلاس۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلامیات کے سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے مختصر سوالات پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے تفصیلی جواب پڑھیں گے۔ پہلا ہمارے پاس سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت بیان کریں۔ دیکھیں بیٹا، سخاوت کی فضیلت صفحہ نمبر 74۔ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ ترجمہ: تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا۔ یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سخاوت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچانا بھی سخاوت میں شامل ہے۔ یہاں تک نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن، سخاوت کرتے ہوئے دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں سخاوت کرنے والے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آگ سے دور ہوتا ہے۔ یہاں تک بیٹا آپ کا پہلا سوال ہے، نشان لگا لیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے، سخاوت کے چند طریقے بیان کریں۔ تو دیکھیں بیٹا، اسی سوال میں سخاوت کے چند طریقے ہیں۔ سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا۔ عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفاہ عامہ کے مختلف کام کرنا اور نادار طالب علموں کے ظالمی اخراجات برداشت کرنا وغیرہ۔ سخاوت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچانا بھی سخاوت میں شامل ہے۔ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح دوسروں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ یہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، یہاں تک نشان لگا لیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا تیسرا سوال ہے آگے، بخل کے اسباب بیان کریں۔ تو دیکھیں بخل کے اسباب، جہاں پہ لکھا ہوا ہے بخل کی مذمت۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات میں سے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب مال و دولت کی محبت اور حرص ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے بچا لے گا۔ یہاں تک یہ آپ کا تیسرا سوال ہے۔ آگے بیٹا ہمارا چوتھا سوال ہے، قرآن و حدیث میں بخیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔
بخل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک بیٹا آپ کا چوتھا سوال ہے۔ جن بچوں نے پہلے نشانات لگائے ہوئے ہیں وہ دوبارہ نشان نہیں لگائیں گے، وہ جو آپ نے نشان لگائے ہوئے ہیں وہاں سے یاد کریں اور یاد کر کے مجھے سنائیں۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ جن بچوں نے نشان نہیں لگائے ہوئے لانگ کویسچن کے، وہ ابھی نشان لگا لیں اور یاد کر کے مجھے سنائیں۔ والسلام۔